آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے۔ بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی ذمہ داری کر رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے۔ باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت السلام و دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے، آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیوی سے فرمایا، بیوی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا۔ آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، رو رو کر روانہ ہونے لگے۔ جام بلب بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجیے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مولانا نے اپنے جوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے، فرمایا، بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہو جائے گی، یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے، چند لوگ دوڑے آئے، کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، رو رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے، اللہ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی، رو رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا، کہتا رہا جب ابا جان واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے، دعا مانگنے لگے، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے۔ رات بیٹے کو خواب میں دیکھا، بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی، کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔